الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کراتا میری تحریر کو تو روشنی دے. محترم سامعین کرام، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. یہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بدھا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن بندن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانشاروں نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن بندن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانشاروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانیاں پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدیہ کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹوا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علامہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کے مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ و رضوان کا مسئلہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے. صحابہ کرام پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. قرآن ان کی تعریف میں رب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون. حدیث پاک میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ اکرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جیالو صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہی وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہی وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سجائے جہاد پر لبیک کہا. یہی وہ صحابہ ہے جن کی لاشوں کو فرشتوں نے غسل دیا. یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. یہی وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہی وجہ ہے کہ
دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مسئلہ ملا. اللہ نے ان کی تعریف کی, قرآن نے ان کی تعریف کی, رسول نے ان کی تعریف کی. مگر مذہب اسلام کی متوالو آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ہر فرقہ ناری و جہنمی ہوگا, مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محشر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہر بہر بلا رائب ثابت ہوئی. کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے, کوئی حدیث کا منکر ہے, کوئی ختم نبوت کا منکر ہے, کوئی صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغر بنا رہا ہے, صحابہ کرام کے تقدس کو پامل کر رہا ہے, لٹریچر تیار ہو رہا ہے, شب و روز محنت جاری ہے. افسوس صدا افسوس, صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے, محاسن نظر نہیں آتے. کسی نے سچ کہا ہے, آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی راتے ہیں, آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی راتے ہیں. اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا. کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان پر دبا لگایا جاتا ہے. وہ عثمان جو صحابی رسول تھے, خلیفہ رسول تھے, وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت رضوان میں خدا کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. کہیں حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر دبا لگایا جاتا ہے. وہ علی جو صحابی رسول تھے, خلیفہ رسول تھے, داماد رسول تھے, وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے, جن کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, جن کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ بہتر ہے. ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ان کے حکم سے تمام گورنر اور خطبوں میں برسر منبر حضرت علی کو گالی دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ خود ان کے حکم سے کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی. ہائے افسوس, کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا, کاش ان کا ہاتھ شل ہو جاتا, کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی. میں ان برائی کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے. اسلام کے خاطر قربانی کس سے دی؟ صحابہ نے. گردن کس سے کٹائی؟ صحابہ نے. عورتوں کو, بیوہ بچوں کو یتیم کس سے کیا؟ صحابہ نے. راہ خدا میں مال و دولت کس سے لٹایا؟ صحابہ نے. حق و صداقت کا پرچم کس سے لہرایا؟ صحابہ نے. باطل کے جھنڈے کس سے گرائے؟ صحابہ نے. کفر و شرک کا گلہ کس سے گھوٹا؟ صحابہ نے. پیٹ پر پتھر کس سے باندھے؟ صحابہ نے. فاقوں پر فاقر کس سے کیا؟ صحابہ نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم